بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی کی ایک اور واردات ہوئی ہے. پہلے جو ہے وہ ایک بس کو نشانہ بنایا گیا, بالکل اسی طرح جس طرح جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور اب ایک بینک کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یو بی ایل بینک ہے. مسلح افراد نے جو ہے یونائٹڈ بینک یو بی ایل کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا. اس کی یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. موبائل ٹاورز ہیں, ہم نے ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. یہ جا کے کیا حرکت کرتے ہیں, یہ جا کے وہ جو سولر پینلز لگے ہوتے ہیں ان کو گولیاں مار کے توڑ دیتے. بجلی جو ہے وہ پروڈیوس نہ ہو, بجلی پروڈیوس نہیں ہوگی تو ٹاور بھی کام نہیں کرے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں کچھ ڈیولپ ہوئی ہیں. بلوچستان کے حوالے سے کچھ مزید اپڈیٹس آئی ہیں. ہم نے پچھلے 2 ویلاگس کے اندر تو اس کو ڈسکس کیا تھا, اب کچھ فردر ڈیولپمنٹس بھی اس کے اندر ہیں, اور میں ابھی بھی حیران ہوں کہ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی سوشل میڈیا کے اوپر جو کام کرنے والے ولاگرز ہیں وہ اس سبجیکٹ کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے. یا تو ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے, یا شاید ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کتنے سیریس حالات ہیں بلوچستان کے اندر اور کیا کچھ ہوا ہے. بہرحال میں آپ کو پھر بھی اس کی اپڈیٹ دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت دوول, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو, کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو ان کے بارے میں, لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ انڈیا کے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے, پاک بھارت جنگ کے حوالے سے, پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اگر کوئی کرتا دھرتا ہے, اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ یہ اجت دوول ہے. تو اجت دوول نے کل پاکستان کے حوالے سے جو ہے ایک بیان دیا ہے, اور میں نے پچھلے ویلاگ میں اس پہ بات کرنی تھی, لیکن میرا کافی ٹائم بلوچستان کے اوپر بھی ایکچولی لگ گیا تھا, تو میں اس لیے اس کے اوپر بات نہیں کر سکا. سو ابھی ذرا میں تھوڑی دیر میں ذرا اجت دوول کی طبیعت ٹھیک کرتا ہوں اور ثبوتوں کے ساتھ. اور میری آپ سے درخواست ہے, مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ لگی چند اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جان بوجھ کے ایسے دفتروں کے اندر جہاں پہ انڈینز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم جان بوجھ کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر نا آپ کا ویلاگ جان بوجھ کے وہاں پہ لگاتے ہیں, اور اس کی آواز جو ہے نا وہ ہم ہیڈ فون پہ نہیں سنتے, ویسے سنتے تاکہ انڈینز کو بھی سنائی دے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, یہ آپ کا پیار ہے, آپ کا ٹرسٹ ہے, آپ کا کانفیڈنس ہے میرے اوپر. لیکن میرا کام صرف آپ کو خبریں دینا ہوتا ہے, میرا کام آپ کے دفتروں میں لڑائیاں کروانا نہیں ہے. میں کبھی بھی ایسی صحافت نہیں کر سکتا جس میں مار کٹائی, لڑائی جھگڑا, اور میں اس چیز کو پرووک کروں کہ جناب آپ اپنے تعلقات جو ہیں وہ کسی سے بھی خراب کر دیں. میں امن کا داعی ہوں, میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ امن رہے. ہاں, اگر اینٹ آئے گی تو یہاں سے پتھر بھی آئے گا اور میزائل بھی آئے گا, ذہن میں رکھیے گا. اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے بھی آئے گا اور میزائل سے بھی آئے گا. بہرحال اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھا گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر ہیں, ذرا انڈینز کو بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. انڈیا میں تو ہمارا چلے چینل بلاک ہے نا, باہر تو نہیں ہے, تو ان سے بھی ذرا سبسکرائب کروائیں تاکہ دے شوڈ نو کہ ہاؤ رانگ دیر لیڈرز آر, دے شوڈ نو اٹ. خیر, بلوچستان کے حوالے سے جناب وہاں پہ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا. اور بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک اور واردات ہوئی ہے. پہلے جو ہے وہ ایک بس کو نشانہ بنایا گیا, بالکل اسی طرح جس طرح جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور اب ایک بینک کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یو بی ایل بینک ہے جس کو دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بی ایل ایف جس نے آپریشن بام کا آغاز کیا تھا آج سے 2 دن پہلے, اور یہ آپریشن بام انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. اب اپنی ناکامیوں کی وجہ سے وہ یہ آپریشن کے جو ریزلٹس ہیں شاید وہ اچیو ہی نہیں کر سکے. انہوں نے آپریشن بام کو اب ختم کرنے کا جو ہے اعلان کیا. انہوں نے کہا جی بس ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں اور ہم اب اس آپریشن کو اختتام پذیر اس کو کر رہے ہیں. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب ہم نے پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ 84 حملے ہم نے کیے ہیں. آبویسلی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی, لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. عام طور پہ یہ جو اس قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا, وہ اپنے مطلب آپریشنز کو جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہیں تاکہ عوام میں ذرا ان کی جے جے کار ہو, یا جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کو کہ ہاں جی بڑا کام کر رہے ہو. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا ہے کہ جی ہم نے 84 حملے کیے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے 50 سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ ہم نے نشانہ بنایا ہے, اور اس میں کئی افراد انہوں نے کہا جی سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی ویریفیکیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. خاص طور پہ انہوں نے جو اپنی پریس ریلیز دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو موبائل ٹاورز ہیں ہم نے ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اب آپ صرف اندازہ اس بات سے کیجئے, میں نے ایکچولی چند ہم لوگ ریسرچ کرے تو ہم نے چند فوٹیجز بھی دیکھی ہیں جہاں پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ موبائل ٹاورز جو ہوتے ہیں وہ دور دراز علاقوں میں آبویسلی لگائے جاتے ہیں تاکہ کوریجز جو ہیں وہ زیادہ ہو. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں,
اور جا کے عام طور پہ وہاں پہ بجلی تو نہیں ہوتی, تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سولر پینلز جو ہیں وہاں پہ اوپر ٹاورز کے اوپر لگائے گئے ہوتے ہیں تاکہ دن کے اندر جو ہے وہ بجلی جنریٹ ہو اور وہاں پہ بیٹریز کے ذریعے بجلی جو ہے وہ سیو کی جا سکے اور موبائل ٹاورز جو ہیں وہ آپریٹ کر سکیں. یہ جا کے کیا حرکت کرتے ہیں, یہ جا کے وہ جو سولر پینلز لگے ہوتے ہیں ان کو گولیاں مار کے توڑ دیتے ہیں, ان کو ریزا کر دیتے ہیں تاکہ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس نہ ہو. بجلی پروڈیوس نہیں ہوگی تو ٹاور بھی کام نہیں کرے گا. اب ان گدھوں سے اور بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ یہ جو حرکت کرتے ہیں, آپ تو وہاں پہ بلوچ عوام کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کی کس قسم کی آزادی کی تحریک ہے, جسے آپ آزادی کی تحریک کہتے ہیں, یہ کس قسم کی آزادی کی تحریک ہے کہ ایک عام افراد کے لیے ہوتا ہے نا, موبائل سروس تو عام افراد کے لیے ہوتی ہے, تو یہ ان کی مطلب آسانی کی یا ان کی زندگیوں کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, بہتر ہو سکتا ہے, کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, تو ان کا بیڑا غرق کرنا, یہ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے موبائل ٹاورز کو بھی جو ہے وہ ہم نے نقصان پہنچایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تربت کے علاقے بلیدہ میں مسلح افراد نے جو ہے یونائٹڈ بینک UBL کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا. اس کی یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں پہلے انہوں نے موٹر سائیکلوں کے اوپر یہ آئے, انہوں نے UBL کو جو ہے وہ اس کے چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرے میں لیا اور اس کے بعد انہوں نے UBL کو جو ہے وہ آگ لگا دی. تو وہاں پہ جو سٹاف وغیرہ موجود تھا انہوں نے اپنی بھاگ کے جو ہے وہاں سے جان بچائی, لیکن اندر جو ضروری کاغذات تھے, فرنیچر تھا اور بینک کے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ان کو آگ لگ گئی. تو دوبارہ بات یہ UBL کو آگ لگانے سے کیا فرق پڑے گا, مطلب اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ نے تو بیسکلی ایک ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک بلڈنگ کو آگ لگائی ہے نا, لیکن کتنے وہاں کے لوکلز ہوں گے جن کے اکاؤنٹس وہاں پہ ہوں گے, ان کو آسانی ہوتی ہوگی اپنے پیسے ڈپازٹ کرنے میں, پیسے نکالنے میں. سو ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو عوام دشمن ہے, عوام کی مطلب زندگیاں جو ہیں وہ مصیبت میں ڈال دی جائیں کسی نہ کسی طرح. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس اگر آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آپ پاکستان کے حوالے سے, پاکستانی سرکار کے حوالے سے کوئی بہت بڑا تیر مارے تو کوئی تیر مارے. بینک کا کیا ہے, بینک تو 4-5 لوگوں کے اوپر ہی ہوتا ہے نا. ایک برانچ اگر ہوتی ہے, چھوٹی برانچ اگر ہوگی, آپ اسے کسی اور بلڈنگ میں شفٹ کر دیں. تو یہ بیوقوفوں والی حرکت ہے کہ اس طرح کی آپ صرف عوام کے لیے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ BLA کا جو ہے کمانڈر مارا گیا ہے, ہارون بلوچ, اور یہ اس کی تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مہرنگ بلوچ کی جو ہے وہ ایک پرانی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ 3 نومبر 2023 کی یہ ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ لکھ رہی ہیں, ہارون بلوچ, ریزیڈنٹ آف خوزدار, واز abducted yesterday morning. The Baloch nation is going through a severe humanitarian crisis that is overlooked by biased state media. تو یہ جو ہے وہ اب یہ چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہارون بلوچ ہے جو بیسکلی مارا گیا ہے, جو BLA کے اندر شامل تھا, یہ اسی کی تصویر ہے. لیکن چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ ڈفرینٹ ہارون بلوچ تھا, یہ ڈفرینٹ ہارون بلوچ ہے. لیکن یہ اس کے اوپر بھی جو ہے یہ بات چیت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ لورالائی میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جلسہ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا تھا. تو وہ جلسہ جو ہے وہ کل منعقد ہوا ہے اور وہاں پہ بلوچستان میں انصاف یوتھ ونگ بلوچستان کے رہنما نور کاکڑ اور اسفندیار خان کی جانب سے جو ہے وہ 5 اگست کی کال کے سلسلے میں نوجوانوں کو موبلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کنونشن وہاں پہ منعقد کیا گیا تھا. اور اس میں جو یوتھ ونگ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری مبشر لطیف عباسی جو ہیں, انہوں نے اس میں جو ہے وہ بطور مہمان خصوصی جو ہے وہ شرکت کی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ MQM کے بانی الطاف حسین, ان کے حوالے سے جناب خبر آئی ہے کہ وہ شدید علیل ہیں اور لندن کے اسپتال میں وہ داخل ہیں جہاں پہ ان کے مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. 1992 سے خود ساختہ جلا وطنی وہ کاٹ رہے ہیں, بعد میں انہوں نے وہاں پہ برطانیہ کی جو ہے وہ شہریت بھی اختیار کر لی تھی. تو سیاست میں جو ہے اب ان کا ظاہری بات ہے وہ اثر رسوخ نہیں ہے, خاص طور پہ کراچی اور اربن ایریاز کی, سندھ کی اربن ایریاز کی سیاست میں. تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ گزشتہ رات کافی بگڑ گئی تھی اور ڈاکٹرز کے معائنے اور سفارش پر انہیں جو ہے ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں پہ ان کے مختلف جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ ابھی بھی جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ زیر علاج ہیں, ابھی ہاسپٹل کے اندر ہی ہیں. ایک اور خبر ہے کہ جی وفاقی حکومت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری FC جسے ہم عام زبان میں جانتے ہیں, خیبر پختونخوا کی تنظیم نو
کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور اس کا دائرہ کار جو ہے پورے ملک میں پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری کا نام تبدیل کر کے اب فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے FCC ہی رہے گا, لیکن فیڈرل کانسٹیبلری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے جس کا دائرہ کار جو ہے پورے ملک میں پھیلایا جائے گا. FCC سے جو ہے جناب وہ پورے ملک میں بھرتیاں ہو سکیں گی اور دفاتر جو ہے وہ اس کے کھولے جائیں گے, اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کا دائرہ جو ہے چاروں صوبوں اسلام آباد, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان بھی تک بھی جو ہے وہ پھیلایا جائے گا. اس کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جناب قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اس میں کمیٹی نے لاپتہ افراد کے معاملے کے اوپر جو ہے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اجلاس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل, تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اندر شرکت کی. اعلامیہ بعد میں جاری کیا گیا, اس میں کہا گیا جی قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے لاپتہ افراد کے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ عدلیہ بنیادی حقوق کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. اعلامیہ کے مطابق لاپتہ افراد کے معاملے پر ادارہ جاتی رسپانس کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی گئی ہے, اور لاپتہ افراد سے متعلق اعلیٰ سطح کی کمیٹی معاملے پر ایگزیکٹو کے تحفظات پر بھی جو ہے وہ غور کرے گی. اچھا جی, اب آئیے ذرا اجت دوول کی طرف. ذرا اجت دوول کے حوالے سے جو ہے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا. تو اجت دوول جو ہے وہ قومی سلامتی کے ان کے مشیر ہیں. تو انہوں نے ایک تقریب کے اندر شرکت کی اور اس تقریب کے اندر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان میں 9 دہشت گرد اہداف کو نہایت درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا, اور یہ پورا آپریشن انہوں نے کہا جی ہم نے صرف 23 منٹ کے اندر مکمل کر لیا. انہوں نے کہا ہمیں اپنی مقامی ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا. یہاں آپریشن سندور کا ذکر ہوا, ہمیں واقعی فخر ہے کہ اس میں کتنی مقامی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا, یعنی انڈین جو لوکل بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہوا. انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کے اندرونی علاقوں میں سرحدی علاقوں سے ہٹ کر 9 دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا. ہم نے کوئی ہدف نہیں چھوڑا اور نہ ہی کہیں اور حملہ کیا. انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو بھی آپریشن سندور کی کوریج پر تنقید کا نشانہ بنایا. اب آگے سے کہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنیے گا, اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا جی فورن پریس سیڈ دیٹ پاکستان ڈڈ دیٹ اینڈ دس. یو ٹیل می ون فوٹوگراف, one image which shows any damage to any Indian structure, even a glass pane having been broken. They wrote these things. The images only showed 13 air bases in Pakistan before and after 10th May, whether it was in Sargodha, Rahim Yar Khan or Chaklala. I am only telling you what the foreign media put out on the basis of images we are capable of doing damage to, یعنی پاکستان air bases. انہوں نے کہا جناب یہ فورن میڈیا بھی جو ہے نا وہ پاکستان کی لائن کو ٹو کر رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا تو پاکستان نے وہ کر دیا. آپ ہمیں کوئی ایک نشانی, کوئی ایک مثال لا کے دیں, کوئی ایک ثبوت لا کے دیں کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ ہمارا کوئی نقصان کیا ہے. تو ہمارا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے, اور ہم نے البتہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جا کے نقصان کیا, اور سیٹلائٹ امیجز بھی جو ہے وہ ہم دکھا سکتے ہیں. اچھا جی, تو بھائی بات یہ ہے کہ اجت دوول صاحب, میں اب آپ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں, اور وہ جو میں نے ویلاگ کے سٹارٹ میں کہا تھا نا, خاص طور پہ ہمارے جو غیر ملکی غیر مقیم پاکستانی ہیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ انڈینز کو برائے مہربانی ضرور دکھائیے گا تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں. تو اب ذرا حاضر خدمت ہے کہ آپ کے سامنے میں سارے ثبوت رکھوں کہ آپ کو کٹ کتنی بڑی ہے, تاکہ آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے نا پتہ لگے. میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کو کرنا تھا لیکن ٹائم میرے پاس کم تھا. تو جناب آئیے میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں. 7 مئی کو بھارتی اخبار دا ہندو جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے, انڈین حکام کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دیتا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے ہیں. دس ہیڈ بین رپورٹڈ بائی دا ہندو, جس میں اخنور, رامبن اور پمپور کے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں. تاہم بعد میں انہوں نے یہ خبر ڈیلیٹ کر دی آپ کے پریشر کی وجہ سے. آپ نے یہ پریشر ڈالا جس کے بعد اس خبر کو ڈیلیٹ کیا گیا, بٹ آپ کے انڈین میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی کم از کم اس وقت تک, ابھی یہ حالات, ابھی وہ معاملات چل رہے تھے, تو 3 جہازوں کے حوالے سے آپ کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہاں جی گرے ہیں. آگے چلیں. 7 مئی کو رائٹرز, وہی رائٹرز جس کو آپ نے ابھی بلاک کیا تھا, انڈیا نے اسی رائٹرز کو بلاک کیا تھا, اور شاید انہی حرکتوں کی وجہ سے کیا تھا. 7 مئی کو ہی رائٹرز نے مقبوضہ کشمیر میں گرے ہوئے بھارتی فائٹر جیٹ کے ٹکڑوں کی ویڈیو جو ہے وہ دکھائی. ٹھیک ہے, میں یہ ثبوت نمبر 2. اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے 9 مئی کو تصویر کے ساتھ یہ خبر دی تھی کہ کم سے کم 2 انڈین طیارے پاکستان سے لڑائی کے دوران جو ہے وہ گرے ہیں. خبر میں فرانس کے بنے ہوئے اس طیارے کے ٹکڑے بھی دکھائے گئے تھے جو بھارتی فضائیہ کے استعمال میں تھا. ٹھیک ہے, 3 ثبوت. آگے چلیں. بی بی سی اردو نے 9 مئی کو جو ہے وہ رپورٹ کیا. بی بی سی, یہ چوتھا ثبوت ہے.
بی بی سی ویریفائی نے 3 ایسی ویڈیوز کی تصدیق کی جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان میں نظر آنے والا ملبہ ایک فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے کا ہے جو انڈین فضائیہ کے زیر استعمال ہے. ان میں سے ایک ویڈیو کی جیو لوکیشن سے بی بی سی ویریفائی کو علم ہوا کہ یہ انڈین ریاست پنجاب میں بھٹنڈا کے مقام کی ہے, اور اس ویڈیو میں یونیفارم میں ملبوس اہلکار لڑاکا طیارے کا ملبہ اکٹھا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. بی بی سی ویریفائی نے رات کے وقت بنائی جانے والی 2 مزید ویڈیوز کو بھی چیک کیا, اور یہ بھی اسی مقام پر بنی ہے. ان میں سے ایک میں وہ کھیتوں میں ملبہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے, جبکہ ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک اڑنے والی چیز کو پہلے آسمان میں آگ لگتی ہے اور پھر وہ کھلے کھیت میں جا کے گرتی ہے. 4 ثبوت. اور ذہن میں رکھیے گا, آئی ایم ناٹ کوٹنگ یو پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹس, ٹھیک ہے, میں آپ کو پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹس نہیں کوٹ کر رہا, میں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا آپ کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دل میں یہ بھی پیڑ نہ اٹھے کہ نہیں یہ تو آپ نے پاکستانی آپ نے ایگزامپلس دی. میں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کتنی کٹ پڑی ہے. اب آ جائیے آپ کے اپنی لوکل سورس کے اوپر, ٹھیک ہے. ونگ کمانڈر وامکا سنگھ, ٹھیک ہے, جن کو آپ نے اپنے ترجمان کے طور پہ آپ نے کہا تھا نا آپریشن سندور ہے تو اس لیے ہم نے خواتین کو لا کے بٹھایا ہے, انہوں نے اپنی جو پریس بریفنگ دی تھی اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا الفاظ تھے, کوٹ ان کوٹ, میں چونکہ کاپی رائٹ کی وجہ سے میں چلا نہیں سکتا لیکن آئی ول نریٹ اٹ کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا جی, پاکستان ملٹری آلسو ریزورٹڈ ٹو ایئر انٹرونشن یوزنگ ڈرونز اینڈ فائرنگ آف ہیوی کیلیبر ویپنز along the line of control, along the international border and the line of control. Air intrusions and civil harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. یہ خود بول رہی ہیں کہ پاکستان نے کم از کم اس وقت تک جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی 26 مختلف جگہوں پہ پاکستان نے اٹیکس کیے ہیں. Indian armed forces successfully neutralized these threats and majority of the victors, however, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. اچھا, وہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے حملے کیے لیکن ہمارا کچھ نقصان ہوا ہے لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا, اور 4 مختلف جگہوں کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہے کہ جی انڈین ایئر فورس اسٹیشنز ایٹ ادھمپور, پٹھان کوٹ, آدمپور اینڈ بھوج, یہاں پہ ہمارے اٹیکس ہوئے ہیں. پاکستان اٹیک دا میڈیکل سینٹر اینڈ اسکول پریمیسز ایٹ دا ایئر بیسز آف سری نگر, اونتی پور اینڈ ادھمپور. اچھا, اب بونگی کیا ماری ہے یہاں پہ, ایئر بیس کے اوپر کہتی جی ہاں ایئر بیس پہ پاکستان نے حملہ کیا ہے لیکن ان کے جو حملے تھے نا وہ صرف انہی ایئر بیسز کے اوپر موجود جو میڈیکل سینٹر تھے اور اسکول تھے ان کو جا کے میزائل بجے ہیں. اچھا, مطلب 80 اتنے میزائل جڑے سٹے سن, مطلب معذرت کے ساتھ بی ہم نے جو میزائل یہاں سے پھینکے تھے اسی انہوں نے کن چ گیا کہ جا کے نا اسکول نو وجنا ہے تے ہسپتال نو وجنا ہے, باقی پوری ایئر بیس پہ تجھے کوئی جہاز نظر آئے خبردار انہوں نہیں وجنا, کہیں پہ آپ کو ریڈار نظر آئے اس کو نہیں ہٹ کرنا, کہیں پہ کنٹرول روم پہ ہو اس پہ نہیں جانا, ہینگر کے اندر جہاز ہو انہوں ٹچ نہیں کرنا, صرف جہاں پہ ہسپتال ہے وہاں پہ تو نہیں کرنا ہے اور جہاں پہ اسکول ہے وہاں پہ کرنا ہے. کھوتا سمجھا ہوا ہے لوگوں کو. اس طرح پاسبل ہے کہ پوری کی پوری ایئر بیس انڈین ایئر بیس پہ صرف اسکول کو اور ہاسپٹل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. مطلب اسی سارے تاڑے جہاز چھٹتے ہم نے, آپ کے جہاز ہم نے ہوا میں نہیں چھوڑے, ان کو زمین پہ چھوڑ دیتے ہم. سیریسلی اجے دوول فار گاڈ سے کوئی عقل کی بات کیا کر میرے بھائی, یہ دیکھ وہ کیا کہہ رہی ہے, کوئی اس کو ہی تھوڑی عقل موت دے دینی تھی, ٹھیک ہے. بٹ شی ایکسیپٹس کہ جی ہاں جی ہمارا پھر بھی ڈیمیج ہوا ہے, کہتا ہے جی ڈیمیج کوئی نہیں ہوا ہے. آگے چلو, ٹائمز آف انڈیا 10 مئی کو رپورٹ کر رہا ہے, ٹاپ آفیشلز کنفرم ملٹیپل انڈین ایئر بیسز ور ہٹ ان اے میجر ایسکلیشن, ڈیفنس منسٹری ریویلز ریٹیلیٹری اسٹرائکس نیمنگ ادھمپور, بھوج, آدمپور اینڈ پٹھان کوٹ امنگ ٹارگٹس. اور ویب سائٹ نے کرنل صوفیہ قریشی کا ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا جس میں وہ ان مقامات پر گرنے والے ان میزائلوں سے نقصان پہنچنے کا اعتراف کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے 5 کے 6, میں نے گنتی بھی بھول دی جا رہی ہے لیکن میں آپ کے سامنے پھر بھی ثبوت رکھوں گا. اجے دوول, اس کے بعد یہ نریندر مودی, اس کو آپ بنا سنگھار کے تیار کر کے کیمروں کے ساتھ جو ہے وہ آدمپور ایئر بیس کے اوپر آپ لے کر گئے 13 مئی کو. ہم نے اس وقت بھی ایک ویڈیو کی تھی مجھے یاد ہے, اور پیچھے لا کے آپ نے S-400 کی پائپیں لا کے کھڑی کر دیں. اس کے یہ دیکھنا تصویر پہ S-400 کی پائپیں لا کے کھڑی کر دیں, اور وجہ کیا تھی کہ پاکستان نے کلیم کیا کہ جی ہم نے ان کا S-400 جو ہے وہ ہٹ کیا. آ کے انہوں نے کیا ہوشیاری دکھائی, انہوں نے نہ لا کے وہ 4 پائپیں کھڑی کر دی, انہوں نے کہا نہیں اے دیکھو ساڈا S-400 بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بھی انڈین عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا, ان کو یہ نہیں پوری بات بتائی گئی کہ ایکچولی S-400 جو ہے وہ 6 مختلف کمپوننٹس کے اوپر بنتا ہے. 6 مختلف قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں جس پہ 6 مختلف قسم کے جو ہے وہ اکوپمنٹس کے ساتھ جب آپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر اسے کہلایا جاتا ہے S-400. اس نے کیا حرکت کی, اس 6 میں سے ایک پائپوں والی گاڑی لا کے نریندر مودی کے پیچھے لا کے کھڑی کر دی اور کہا جی ساڈا S-400 بالکل ٹھیک ہے.
بھائی یہاں پہ 6 کی 6 لا کے کھڑی کرنی تھی نا. تاڑی ایک گڈی چل سکتی ہے ادھر پیٹرول نہیں ہے, باقی 5 کتنے گئی ہیں؟ لا کے کھڑی کرنی تھی, 6 کی 6 کھڑی کرنی تھی نا وہاں پہ, وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے 14 مئی کو اپنی خبر میں لکھا, یہ میں دوبارہ فورن میڈیا کوٹ کر رہا ہوں, Pakistani officials, according to state media, said the forces had destroyed India's Udhampur air base. The family of one Indian soldier has confirmed his death on the base, but an image from May 12 does not appear to show damage. اب اس کے اندر یہ جو سولجر تھا, یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ خبر دی گئی آپ کے وہاں سے کہ ایک انڈین سولجر جس کی ڈیتھ ہوئی وہ اسی S-400 کی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا جس کو پاکستانی میزائل نے آ کے ہٹ کیا. تو اس کی فیملی کو جو جا کے بتا دیجئے کہ بھائی جان نہیں, وہ تو دراصل میں دریا میں گر گیا تھا. اس کو بتایا تو صحیح وہ انڈین جو سولجر تھا مارا کس طرح گیا ہے, یہ بتانا تو تھا اسے, وہ کس طرح مر گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے, میرا اینڈ کے اوپر ایک سوال ہے, اس کے بعد میں ایک اور ترپ کا پتہ بھی ابھی میں پھینکتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے, اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ ابھی تک آپ کے جو انڈین سولجرز ہیں جو اس سارے معاملے میں مارے گئے پاکستانی اسٹرائکس کے نتیجے میں, ابھی تک ان کی ایوارڈ سرمنی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ تو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی جانی نقصان ہوا ہے ہمارے یہاں پہ, تو ان کی ایوارڈ سرمنی کیوں نہیں کی جا رہی؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ کتنے میڈلز بانٹنے ہیں؟ چھپ چھپا کے دینے ہیں میڈل, تو پبلک ڈومین میں دیے جاتے ہیں, سب کے سامنے اناؤنس کیے جاتے ہیں, اور دوردرشن کے اوپر جو ہے وہ لائیو کٹ بھی ہوگا, دکھانا پڑے گا, ٹائمز آف انڈیا پہ خبر بھی چھپے گی اور فورن میڈیا بھی دیکھے گا. کس طرح چھپائیں گے اسے؟ تو بچکانہ قسم کی باتیں مت کریں. اور اگر باقی ساری باتیں چھوڑ دوں تو یہ آپ ہی کے ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروین سوانی, وہ کیا ابھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ بات کی ہے, اب وہ میں آپ کے سامنے خود ہی رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں It does not matter what Indians and Pakistanis say on Operation Sindoor. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی اور انڈینز جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپریشن سندور پہ. It matters what the world thinks of the 4 days war. دنیا کیا سوچتی ہے اس جنگ کے بارے میں. And what it thinks is evident from the meteoric rise of Pakistan geopolitical status. انہوں نے کہا پاکستان کا جو نام روشن ہوا, یہ انڈین ڈیفنس اینالسٹ بول رہا ہے کہ پاکستان کا جو نام اور قد بڑھا ہے اس جنگ کے بعد, کہ پوری دنیا کی اٹینشن اس کی طرف ہو گئی ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی صدارت اس کو ملنا, ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کرنا, ٹھیک ہے, وہ بار بار جو ہے وہ فینٹاسٹک پیپل, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کھانے پہ بلانا. تاڑے آرمی چیف نے بلا لین, اس کو بلا لینا, اس کو کیوں نہیں بلاتے جو. اور اس کے بعد آپ کے ایک اور ایگزامپل بھی, یہ جو آپ کے چوہان صاحب تھے, انہوں نے بلومبرگ کا جو انٹرویو دیا تو انہوں نے اس میں کیوں کہا کہ جی وہ اس بات کو چھوڑیں کہ جہاز کتنے گرے ہیں وہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ لوگ تو یہ اس بات کا جواب تک نہیں دے پاتے. تو پاکستان کا یہ صحیح کہہ رہے ہیں پروین سوانی کہ پاکستان کو جو رائز ملا ہے اس جنگ کے بعد, اسی سے ایویڈنٹ ہے کہ بھئی یہ جنگ کون جیتا ہے. کدی چائنا جفیاں پا رہا ہے, کدی ایران جفیاں پا رہا ہے, کدی امریکہ جفیاں پا رہا ہے. اب ہم بنگلہ دیش کے ساتھ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, سری لنکا جانے لگے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اکارڈنگ ٹو یور میڈیا آؤٹ لیٹس. تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور وہاں پہ وہی مودی ہے, مطلب مودی جن جن ملکوں میں جا رہا ہے, آپ کے اپنے انڈین پولیٹیشنز اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر پولیٹیشین, اس پہ بھی بڑی مصیبت ہے. انڈین فارن منسٹری کو ایکچولی بیان جاری کرنا پڑا. ان صاحب نے, یہ جن کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ایکچولی بیان دیا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملک ہیں پھرتا پیا جا کے, جنہوں نے 10,000 روپے کہہ رہا ہوں, 10,000 کی آبادی ہے جن کی, وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ڈھونڈ کے وہاں پہ جا رہا ہے. اور وہاں پہ جا کے اچھا جانے سے پہلے, یہ خود ان کے انڈین پولیٹیشنز کہتے ہیں جانے سے پہلے نا سیٹنگ کر کے جانا ہے, میں تاں ہی آواں گا جے تسی مینوں میڈل دتا دے. اور پھر وہاں پہ جا کے نا میڈل لے کے آ جاندے, اے ویکھو جی میں میڈل پا لیا جی, اے میں میڈل لے لیا. یہو ਜਿਹੇ بچے نا کلاس سے انہوں نے جنہوں نے میڈل نہیں آتا نا, وہ اسکول سے چھٹی کے بعد انارکلی سے جا کے خود ہی 250 روپے کا میڈل لے کے نا پہن کے آ جاتے گھر, اے پاجی سانوں اسکول تو میڈل ملیا جی. اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ. مذاق اڑا رہے ہیں نریندر مودی کا اس وقت وہاں پہ سیریسلی, کہ افریقہ کے پتہ نہیں کون کون سے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے جو ہے ہو کے آ جاتا ہے اور کہ مجھے اس نے بھی میڈل دے دیا, مجھے اس نے بھی میڈل دے دیا, مجھے اس نے بھی میڈل دے دیا, جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.